بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرْضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرْضٌ مِثْلَهُ يَأْخُذُوهُ. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ. وَإِذِ انتَقَلَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بنی اسرائیل کا یہ ذکر چل رہا ہے اور ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. جب آپ کے پروردگار نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی، یہ بتلا دیا تھا کہ ان پر کسی نہ کسی کو قیامت تک مسلط رکھا جائے گا. یہودیوں کی بات ہو رہی تھی تو نزول قرآن کے وقت بتایا گیا کہ اللہ نے پہلے سے انہیں بتا دیا تھا کہ ان پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے قیامت تک کسی نہ کسی ایسے شخص کو مسلط رکھا جائے گا من یسومہم سوء العذاب، جو انہیں برے سے برے عذاب میں مبتلا کرتا رہے گا. ان ربک لسریع العقاب، آپ کا پروردگار بہت جلد حساب لینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور یہ بھی یقینی بات ہے، پکی بات ہے کہ وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. بنی اسرائیل کی مسلسل نافرمانیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ کریم نے ایک دائمی عذاب ان پر مسلط کر دیا کہ کوئی نہ کوئی شخص تم پر ہمیشہ مسلط رہے گا جو تمہیں مصیبت میں مبتلا رکھے گا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ تب سے لے کر نزول قرآن سے پہلے سے لے کر آج تک تو ایسا ہی ہوتا رہا، انہیں ہر طرف دنیا میں مار پڑتی رہی، لیکن اب تو یہ دنیا پہ حکمران ہیں اور ان کی حکومت بن گئی. یہ جو اسرائیل کی حکومت بن گئی ہے یہ بھی ایک دکھاوے کی حکومت ہے. دراصل یہ اتحادیوں کی، جو جنگ عظیم میں اتحادی تھے جن میں بڑے بڑے نام برطانیہ اور امریکہ کے ہیں، فرانس بھی شامل ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی یہ چھاؤنی ہے اور انہوں نے اپنے مفاد کے لیے اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے
ان کی ایک برائے نام حکومت بنا رکھی ہے، ان کو فنڈز وہ دیتے ہیں، کھانے کو وہ دیتے ہیں، اسلحہ وہ دیتے ہیں، اور جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں ان کو قتل کراتے ہیں، مرواتے ان کو ہیں۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر میں معارف القرآن میں بڑی خوبصورت بات ایک لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ ان کی حکومت نہیں بنی، اللہ کریم کی سنت یہ ہے کہ وہ جہاں کسی کو تباہ کرنا چاہتا ہے، قتل کرنا چاہتا ہے، مروا دینا چاہتا ہے، عذاب نازل کرنا چاہتا ہے، تو انہیں دور دور سے چلا کر ایک جگہ اکٹھا کر دیتا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام بھی دمشق میں ہوگا، تو یہ بیچارے دنیا سے انہیں قدرت ہانک ہانک کر ایک جگہ جمع کر رہی ہے، یہ ایک ہی جگہ سارے مارے جائیں گے۔ تو علماء کے علوم من جانب اللہ جو انہیں عطا ہوتے ہیں اور جو ان کے اندازے ہیں ساری عمر کے مجاہدوں کے، وہ فضول نہیں ہوتے۔ لیکن ہمارے لیے اس میں درس عبرت کیا ہے؟ وہ تو یہودیوں کی بات ہے، دنیا میں منتشر تھے تو مار کھاتے رہے، قتل ہوتے رہے، تباہ ہوتے رہے، ہر ملک میں ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، ہوتے رہے۔ پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد عربوں سے فلسطین کا مبارک علاقہ چھین کر ان اتحادیوں نے ان کی حکومت بنا دی، اور وہ حکومت بھی طفیلی ہے، اس کا نام تو حکومت ہے لیکن دراصل امریکہ برطانیہ کی ایک چھاؤنی ہے جسے وہ خود اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں، اور انہی کی مرضی کے مطابق انہیں سب کچھ کرنا پڑتا ہے، مرنا جینا پڑتا ہے۔ یہ تو بات یہودیوں کی ہو گئی۔ ہمارے لیے اس میں درس عبرت کیا ہے؟ فرمایا جب کوئی قوم برائی میں حد سے بڑھتی ہے تو اللہ نے یہ بات بتا دی ہے، اذ تأذن ربک لیبعثن علیہم الی یوم القیامۃ من یسومہم سوء العذاب، اللہ قیامت تک یعنی ہمیشہ نافرمان قوموں پر ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو انہیں روز نئی مصیبتوں میں مبتلا کرتے رہیں گے۔ کہیں ہم بھی اسی عذاب الہی کا شکار تو نہیں ہیں؟ رمضان المبارک ہے، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، تو ابھی بتلا رہے تھے کہ اب تک کراچی میں 11 قتل ہو چکے ہیں، شام تک 40-50 کی تعداد پہنچ جائے گی۔ حکومت بھی ہے، حکمران بھی ہیں، محکمے بھی ہیں، خفیہ والے بھی ہیں، ظاہر والے بھی ہیں، پولیس بھی ہے، فوج بھی ہے، تھانے بھی ہیں، سب کچھ ہے، اور اوسطاً 50 بندے۔ اب کل کی تعداد جو بتا رہے تھے اللہ بہتر جانتا ہے کہ 40 بندے قتل ہوئے، 38 اغوا کیے گئے، وہ بھی قتل ہی ہو جائیں گے، یعنی کل کی تعداد 80 تھی، 78 تھی ایک دن کی۔ تو جس ایک قوم کے ایک آباد مرکزی بنیادی تجارتی اور مہذب شہر میں 70-80 بندے ایوریج روزانہ قتل ہو جائیں اور حکومت کو بھی فکر نہ ہو، کوئی قاتل بھی نہ پکڑا جائے، تو یہ عذاب الہی نہیں تو کیا ہے؟ وہ جس عذاب کے مستحق یہودی ٹھہرے تھے، کیوں ٹھہرے تھے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرتے تھے اور اپنے رسول کو ایذا دیتے تھے۔ لا تؤذوا رسول اللہ کما آذوا موسیٰ، اپنے نبی کو، ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے نبی کو اس طرح کے دکھ نہ دو جس طرح کے دکھ یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ تو کیا آج ہمارا جو کردار ہے، میں اور آپ حکومت کو، حکمرانوں کو، دوسروں کو چھوڑ دیں، میں اور آپ اپنے کردار پر غور کریں کہ ہم سحری سے رات تک سونے تک جو کچھ کرتے ہیں کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے؟ ہم میں اکثریت 2 طبقوں کی ہے، من حیث القوم۔
ایک طبقہ وہ ہے جو دین سے بیزار ہے، مغرب کا دل دادا ہے، خواتین بھی بغیر لباس کے اور سر کھولے ہوئے پھرتی ہیں، اور مرد بھی شراب خانوں میں اور کلبوں میں ناچتے گاتے پھرتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو کلی طور پر دین کے خلاف ہے، دین سے بیزار ہے، دین سے دور ہو چکا۔ دوسرا بہت بڑا طبقہ وہ ہے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اپنی بنائی ہوئی رسومات کو جاری کر دیا ہے۔ انہیں اپنے دیندار ہونے کا زوم بھی ہے، وہ جنت کے امیدوار بھی ہیں، انہوں نے داڑھیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، انہوں نے لباس بھی بڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں، لیکن سارا دن جو کام عبادت کے نام پر کرتے ہیں اس کی اصل شریعت میں نہیں ملتی۔ اپنے گھر سے عبادتیں جوڑ لی ہیں اور اس طرح کی رسومات، کہیں طبلے پہ گانا ہو رہا ہے وہ بھی عبادت ہے، کہیں قوالی ہو رہی ہے وہ بھی عبادت ہے، کہیں کوئی دیگیں پکائی جا رہی ہیں اور چندے کیے پتہ نہیں کیا کیا تماشے بن گئے ہیں۔ تو وہ دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، وہ بات جو قرآن بتاتا ہے وہ کہاں گئی؟ الحمدللہ تیسرا طبقہ ایک ایسا بھی ہے، اگرچہ وہ تعداد میں تھوڑے ہوں گے، جو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اصل بات یہی ہے کہ اپنے شب و روز کو قرآن اور سنت کے مطابق کیا جائے۔ قرآن بتاتا ہے کیا کام کرنا ہے، سنت سے پتہ چلتا ہے اس کام کے کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ قرآن نے بتا دیا نماز قائم کرو، بات ختم ہو گئی۔ اب نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، اس کے اوقات کیا ہیں، اس کے لیے وضو کیسے کرنا ہے، لباس کیسا ہونا چاہیے، قبلہ رخ ہونا ہے، کس کس وقت کتنی رکعت پڑھنی ہے، ان رکعت کے اندر پڑھنا کیا ہے، رکوع و سجود میں کیا پڑھنا ہے، یہ ساری تفصیل سنت بتاتی ہے، یہ ساری تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ قرآن بتا دیتا ہے کہ صاحب حیثیت پر حج فرض ہے، اب حج کیسے کرنا ہے، اس کی سفر کی شرائط کیا ہے، پچھلوں کو خرچ دے کر جانا ہے، اپنا لے کر جانا ہے، راستہ صاف ہے، وہاں جا کر کس تاریخ کو کس دن کو کیا کرنا ہے، یہ سارا متعین ہے سنت میں۔ اب اگر آپ اس سارے کو چھوڑ دیں، آپ کہتے ہیں جی میں فارغ ہوں، جمعے کو آپ 2 فرض پڑھاتے ہیں، مجھے اور کوئی کام نہیں ہے، میں 2 نہیں میں تو 4-5 فرض پڑھوں گا، 6 پڑھوں گا، 8 پڑھوں گا، وہ 2 بھی نہیں قبول ہوں گے۔ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنے کا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ کس طرح پڑھنے ہیں۔ اب آپ جمعے کی جماعت کے ساتھ 2 ہی فرض پڑھیں گے تو قبول ہوں گے، 1 بھی قبول نہیں ہوگا، 3 بھی قبول نہیں ہوں گے۔ اگر اس شرط کو ہم اپنے روزمرہ کے معمولات پہ لگا کر اور اپلائی کر کے دیکھیں تو ہم دین کے نام پر کیا کیا کرتے ہیں؟ کیا یہ عہد رسالت میں ہوتا تھا؟ کیا حضور نے اس کے کرنے کا حکم دیا، اس کی اجازت دی؟ نہیں دی۔ تو یہ عمل نہ کرنے سے احکام کی تعمیل کو بگاڑ کر اپنی طرف سے اس میں چیزیں داخل کرنا، یہ اس سے بڑا ظلم ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا آخرت کی بات تو آخرت میں دیکھیں گے، دنیا میں تم پر ایک سے ایک ظالم مسلط کر دوں گا، تم مرتے رہو گے، کٹتے رہو گے، لٹتے رہو گے، تمہیں سزا ملتی رہے گی، حکمران بیٹھ کر عیش کرتے رہیں گے، چین کی بانسری بجاتے رہیں گے اور وزارتیں بانٹتے رہیں گے، دولت بانٹتے رہیں گے، تم یہ لے لو مجھے وہ دے دو، کوئی نہیں پوچھے گا تمہیں۔ یہ عجیب عذاب ہے کہ تمہارے پروردگار نے بتا دیا کہ تم پر قیامت تک ایسا بندہ مسلط کر دوں گا جو تمہیں عذاب پر عذاب، نت نئے عذاب میں مبتلا کرتا چلا جائے گا۔ گیس مہنگی ہو گئی جی،
بجلی ہے نہیں، قیمت بڑھائی جا رہی ہے، تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، آٹا ملتا نہیں، زرعی ملک ہے، آٹا کھانے کو نہیں ملتا، پیسے پاس ہیں، بازار میں چیز کوئی نہیں ملتی۔ تو یہ عذاب الہی ہے۔ فرمایا یقینی بات ہے کہ آپ کا پروردگار بڑا جلدی پکڑتا ہے، بھاگنے نہیں دیتا، لیکن یہ بات بھی یقینی ہے کہ جو کچھ بھی ہو چکا ہے جب بھی توبہ کر لو تو یہ بھی یقینی بات ہے کہ وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا بھی۔ تو یار ہم میں سے کوئی تو توبہ کرے، میں تو کروں، آپ تو کریں۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے یہ عہد کرنا کہ جو گناہ میں کر رہا ہوں آئندہ یہ نہیں کروں گا، اور آئندہ اسے چھوڑ دینا، اسے توبہ کہتے ہیں۔ زبانی توبہ توبہ کہنے سے توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ کا مطلب ہے کہ جو غلطیاں میں کر رہا ہوں میں انشاءاللہ آئندہ یہ نہیں کروں گا، اللہ جو ہو چکا مجھے معاف فرما دے۔ تو فرمایا پکی بات ہے، اللہ کی گرفت بھی بڑی سخت ہے اور فوراً پکڑتا ہے، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا، لیکن وہ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اس سے بخشش مانگ لو، اس سے رحمت طلب کر لو، توبہ کر کے واپس آ جاؤ۔ پھر دوسری سزا دی، یعنی جو سزائیں دی یہودیوں کو ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسری کون سی سزا دی؟ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَّةً، ہم نے ان کو زمین پر جماعتیں جماعتیں، فرقے فرقے بنا دیا۔ یہ ایک نئی مصیبت ہے کہ سارے اللہ کو مانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے، تورات کو اللہ کی کتاب مانتے تھے، لیکن فرقے فرقے بن گئے، ہر فرقہ کہتا تھا دوسرا کافر ہے، میں جنتی ہوں، یہ دوستی ہے۔ یہ کیا تھا؟ عذاب الہی تھا۔ ہم پر تو نہیں ہے نا، کہیں ہم بھی فرقوں میں بٹ کر ایک دوسرے کو کافر کافر تو نہیں کہتے پھرتے؟ اگر کہتے پھرتے ہیں تو پھر دوسرا عذاب جو یہودیوں پر تھا وہ بھی ہم پر آ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کردار انہی یہودیوں کی طرح ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی ایذا کا سبب بنتے تھے، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کا سبب بن رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی اللہ نے فرقوں میں بانٹ دیا، ہر فرقہ دوسرے کو کافر کہتا ہے، اس کے قتل کے در پایا ہے، اسے مار دینا چاہتا ہے۔ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے ان کو زمین پر فرقے فرقے، جماعتیں جماعتیں بنا دیا۔ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ، لیکن کچھ لوگ ان میں نیک بھی تھے جو ظلم سے بھی بچے رہے، کوئی ظالم بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا، اور جو تفرقہ بازی سے بھی بچے رہے، نہ کسی فرقے کا انہوں نے ساتھ دیا، نہ کسی کی مخالفت کی، حق بات کرتے رہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نبی کی رضا کے لیے، کسی کی مخالفت یا موافقت کے لیے نہیں۔ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور بدکار بھی تھے، کچھ لوگ نیک بھی تھے، کچھ بدکار بھی تھے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تو ہم نے دونوں طرح کے امتحان ان پر بھیجے، خوشحالی بھی بھیجی، تنگ دستی بھی بھیجی۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ہم نے ان کو حسنات یعنی فراخی بھی دی، تنگی بھی دی۔ غرض یہ تھی لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، غرض یہ تھی کہ یہ ان مصائب سے سبق حاصل کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور اپنے مرکز پر بارگاہ رسالت میں واپس آ جائیں، واپس آ جائیں اپنے نبی کے در پر، اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیں، اور ہر کام اس طریقے سے کریں جس طریقے سے کرنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن ہوا کیا؟
فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب، ان کے بعد آنے والے ان کی کتاب کے وارث ہوئے، ان کے پاس کتاب آ گئی، دین آ گیا، دینی مسائل آ گئے، وہ مفتی بن گئے، عالم بن گئے، پیر بن گئے، مقرر بن گئے۔ یاخذون عرض هذا الادنی ویقولون سیغفر لنا، انہوں نے یہ طریقہ اپنا لیا کہ جدھر سے پیسے ملے لے لیے اور اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر دی، فتوے بیچنے شروع کر دیے، جس نے پیسے دیے اس کے حق میں فتویٰ دے دیا، خواہ وہ اللہ کی کتاب کے خلاف ہی ہو۔ اور اس پر دعویٰ یہ ہے، یعنی اللہ کی کتاب میں تحریف کر دی، تبدیل کر دیے احکام، اور اس پر دعویٰ یہ ہے کہ ہم بخشے بھی جائیں گے۔ اللہ کریم معاف کرے، شرعی بدعات جتنی ہیں یہ ساری کتاب یا سنت میں تحریف کر کے بنتی ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان پر عمل کرنے والے کو اپنے جنتی ہونے کا بھی گمان ہوتا ہے کہ یہ کام کر کے مجھے جنت ملے گی۔ تو فرمایا بعد میں جو ان کے جانشین ہوئے، ان کے پاس جب کتاب آئی تو وہ دنیا اور دنیا کی دولت لے کر اس میں تبدیلیاں کرنے لگے اور کہتے ہیں ہم بخشے بھی جائیں گے۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرْضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور پھر جب اگر کوئی پیسے دیتا ہے تو لے لیتے ہیں اور اس کے مطابق فتویٰ دے دیتے ہیں۔ جیسا لوگ چاہتے ہیں اس طرح سے دین کو موڑ دیتے ہیں اور پیسے لے لیتے ہیں، اور ساتھ یہ گمان بھی ہے کہ ہم بخشے بھی جائیں گے۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب الا یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ، کیا انہیں اللہ کی کتاب کا یہ وعدہ بھول گیا تھا جو کتاب میں یہ میثاق لیا گیا تھا کہ اللہ پر سوائے حق کے کچھ نہ کہنا۔ ایک چیز دین نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا، سلف صالحین نے اس پر عمل نہیں کیا، خلفاء راشدین نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین تبع تابعین نے نہیں کیا، ائمہ امت نے اس کو دین نہیں مانا۔ آج کوئی بندہ اٹھ کر اس کو کہتا ہے یہ کام بھی ثواب ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نے متقدمین پر بھی جھوٹ بولا، سلف صالحین پہ بھی جھوٹ بولا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ بولا، اور اللہ پر بھی جھوٹ بولا۔ چونکہ کسی چیز کو دین قرار دینا یہ منصب الہی ہے، بتانا منصب رسالت ہے، ماننا امت کا منصب ہے۔ تو جنہوں نے مانا متقدمین نے، ان کو بھی اس نے غلط کہا کہ نہیں انہوں سے یہ چھوٹ گیا، دین تو یہ ہے، ان پر بھی بہتان لگایا، اللہ کے نبی پہ بھی بہتان لگایا، خود اللہ پر بھی جھوٹ بولا۔ تو فرمایا یہ کیا کتاب میں جگہ جگہ نہیں پڑھتے کہ اللہ پر سوائے حق کے سچائی کے کچھ نہ کہو، وہی کہو جو حق ہے، جس کے کہنے کا اللہ کریم نے حکم دیا ہے، اور جو کتاب میں ہے اس کو پڑھو بھی۔ محض اپنے اندازے سے فتوے نہ دو، اللہ کی کتاب کو پڑھو، سمجھو، سمجھنے کی کوشش کرو اور اس پر عمل کرو۔ دنیا کی ادبی اعتبار سے، علمی اعتبار سے کتاب میں دو صفتیں ہوتی ہیں کہ وہ ادب کا اعلیٰ نمونہ ہوتی ہے، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو معلومات جمع کی گئی ہیں وہ درست ہوں، علمی اعتبار سے اس کی کوئی اتھارٹی ہو، حیثیت ہو۔ قرآن کریم اللہ کی واحد کتاب ہے،
جس کے پائے کا کوئی ادب پارا ایک آیت کوئی نہیں لکھ سکا، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادیب، قرآن نے اپنے نزول کے وقت چیلنج کیا تھا کہ اس جیسی ایک آیت لکھ کر لاؤ۔ آج تک وہ چیلنج موجود ہے، آج 15ویں صدی ہجری ہے، ابھی تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میں بھی لکھ لایا ہوں، بلکہ جتنے ادیب تھے انہوں نے اپنے عاجز ہونے کا اظہار کیا۔ جو کچھ قرآن نے بتایا ہے وہ یقینی حتمی ہے اور اس میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں، تو پھر اس جیسی تو کوئی دوسری کتاب ہے نہیں، اس پہ تحریف کیوں کی جائے؟ اب کوئی یہ کہے کہ میں قرآن کی آیات بدل دوں تو وہ بدل نہیں سکتا، چونکہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، کوئی زیر زبر نقطہ تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن غلط تعویلیں کر کے قرآن کے احکام بدل دے تو کتنا بڑا ظالم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور جتنے لوگ یہ تبدیلیاں کرتے ہیں وہ جان رہے ہوتے ہیں کہ میں جان بوجھ کر دولت کمانے کے لیے، شہرت کمانے کے لیے، اپنے پیچھے لوگوں کو لگانے کے لیے یہ تماشا کر رہا ہوں، قرآن کا حکم یہ نہیں ہے، وہ جانتے ہوتے ہیں۔ فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، جو لوگ اللہ کی اطاعت اور نبی کا اتباع اختیار کرتے ہیں، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی پہ جان لگا دیتے ہیں، اگر دولت دنیا ان کے پاس نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، چونکہ اللہ انہیں آخرت سے سرفراز فرماتا ہے، اور آخرت دنیا سے بے بہا بہتر چیز ہے جسے ہمیشہ رہنا ہے۔ دنیا کی دولت تو چند سکے آگ جمع کرتے رہیں، چھوڑ کے مر جائیں گے، کیا ہوگا؟ کتنے لوگوں نے جمع کیے اور چھوڑ کے مر گئے، اور کسی کو کفن نصیب ہوا، کسی کو وہ بھی نصیب نہیں ہوا، کسی کو قبر نصیب ہوئی اور کسی کو قبر بھی نصیب نہیں ہوئی۔ تو دنیا تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے، یہ تو رہ جائے گی۔ تو فرمایا اگر تقوی اختیار کرو، تقوی ہوتا ہے اللہ کی اطاعت خلوص کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پورے خلوص کے ساتھ، یہ تقوی ہے۔ افلا تعقلون، لوگوں تم میں اتنی عقل بھی نہیں ہے، تم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لو اور کسی دوسرے کی پرواہ نہ کرو۔ کوئی پیر صاحب، کوئی مولانا، حتیٰ کہ جنہیں ہم امام مانتے ہیں، ائمہ فقہ، ائمہ تفسیر، ائمہ حدیث، اپنی طرف سے ایک لفظ بتانے کے مجاز نہیں ہے۔ اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کا امت پر احسان ہے کہ انہوں نے زندگیاں صرف کر دیں اور اللہ اور کے حبیب کا پیغام امت تک پہنچایا، لیکن یہ منصب انہیں اس لیے نصیب ہے کہ خالص وہ بات پہنچاتے ہیں جو قرآن کی ہے، جو حدیث کی ہے۔ اگر اس میں وہ اپنی بات داخل کرنا چاہیں تو نہیں مانی جائے گی۔ ماں و شماں اور آج کل کے مولوی اور پیروں کی حیثیت کیا ہے کہ پیر صاحب نے فرما دیا، جی پیر صاحب ہوتے کون ہیں فرمانے والے؟ یہ فرمانے کا حق اللہ کو ہے، اللہ کے رسول کو ہے۔ تیسرا بندہ صرف اللہ کے رسول کا پیغام پہنچا سکتا ہے، اپنی طرف سے اس میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ فرمایا فلا تعقلون، تم لوگوں میں اتنی عقل بھی نہیں ہے، اتنی بات کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، یاد رکھو جو لوگ اللہ کی کتاب کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں قرآن کو، ہر بات میں قرآن کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، عبادات کو جاری رکھتے ہیں۔ عبادت، ہر اطاعت عبادت ہے،
صلاۃ اگرچہ مختص ہو گیا لفظ نماز کے لیے، لیکن صلاۃ سے مراد عبادت ہے، ہر عبادت صلاۃ ہے، اور ہر حکم کی تعمیل عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مومن کی دنیا بھی دین ہے، جو دنیا کے کام کرتا ہے وہ بھی عبادت ہے، اس لیے کہ وہ اللہ و اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کرتا ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہی عبادت ہے۔ تو مومن کی دنیا بھی دین ہے۔ فرمایا جن لوگوں نے کتاب کو یمسکون خوبصورتی مضبوطی سے پکڑ لیا اور اللہ کی اطاعت پر کاربند ہو گئے، ایسے نیکوکاروں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے، انہیں کروڑوں گنا زیادہ دیتے ہیں، ان کے اجر میں نہیں کرتے۔ اور یہ فرمایا بنی اسرائیل یہ تو ایسی عجیب قوم ہے کہ ان کے نبی نے جب انہیں احکام سنائے اللہ کے تو انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے بات تو سن لی، ہم مانیں گے نہیں۔ آپ کی بات تو سن لی، قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا سمعنا وعصینا، بات تو آپ کی سن لی، ہم مانیں گے نہیں۔ اللہ کریم نے پورا پہاڑ اٹھا کر ان پر معلق کر دیا۔ فرمایا اذ انتقلنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا انه واقع بهم، ہم نے پہاڑ اٹھا کر ان پر مسلط کر دیا، اس نے ان کو ڈھانپ لیا، پوری یہودی قوم اس کے نیچے آ گئی۔ وظنوا انه واقع، اور انہیں وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ بھی گرے گا اور ہم تو کچلے جائیں گے، کوئی بھی نہیں بچے گا ہم سے۔ اور حکم دیا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، یہ جو کہہ رہے ہو نا سمعنا وعصینا، یہ چھوڑ دو اور اللہ کے نبی کی بات کو قبول کرو اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کرو، ورنہ اسی پہاڑ کے نیچے کچل دیے جاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے آج کل ایک بڑا ہر بندے کو یہ آیت یاد ہے، لا اکراہ فی الدین، جی دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ اچھا اس سے مراد کیا لیتے ہیں کہ کوئی دین پر عمل کرے یا نہ کرے اس پر سختی نہیں کرنی چاہیے، اس آیت کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو دین قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی عیسائی ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، سکھ ہے، بدھ مت ہے، کسی مذہب میں ہے، تو اس کو اس کے سینے پہ بندوق نہیں رکھی جائے گی کہ کلمہ پڑھو نہیں تو مار دوں گا، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو ایمان لائے، نہ چاہے تو نہ لائے، لیکن جو کلمہ پڑھ لے اس نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا، پھر اس کو مجبور کیا جائے گا اسلام پر عمل کرنے پر۔ یہودیوں نے نبی کو مان لیا تھا، کلمہ پڑھ لیا، اللہ کا بھی نبی کا بھی، کہنے لگے ہم سے اطاعت نہیں ہوتی، اللہ نے کہا تمہاری ایسی تیسی، اوپر پہاڑ معلق کر دیا، نہیں ہوتی تو میں گرا دوں گا، پس جاؤ گے۔ وہ مان گئے، کرتے ہیں جی کرتے ہیں، یا اللہ پہاڑ ہٹا دے، کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو دین کو اپنی مرضی سے قبول کر لے، پھر حکومت وقت مکلف ہے کہ اس کو پابند کرے دینی احکام پر عمل کرنے کا، اور جو نہ کرے اسے سزا دی جائے۔ آپ صرف نماز کا دیکھ لیں تو ائمہ فقہ میں سے 3 امام احمد، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی، 3 امام سوائے امام ابو حنیفہ کے، باقی تینوں ائمہ کرام یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے ذمے ہے کہ جو شخص نماز ادا نہیں کرتا اسے سرکاری کارندے کہیں نماز پڑھا کر، وہ کہتا ہے جی پڑھوں گا، پڑھتا نہیں، دوسری بار پھر کہیں، تیسری بار پھر تلقین کریں، اگر تینوں بار کہہ دیتا ہے پڑھوں گا، پڑھتا نہیں، تو اسے قتل کر دیا جائے، اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ اگر تو انکار کرتا ہے نہیں پڑھتا، پھر تو کافر ہو گیا۔
پھر تو ویسے مارا جائے گا مرتد ہو کر۔ اگر کہتا ہے پڑھوں گا اور عملاً پڑھتا نہیں تو چوتھی بار کہنے کی ضرورت نہیں، اسے حکومت قتل کرا دے، اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ دوسرا راستہ نکالا ہے، فرمایا اسے قتل نہ کیا جائے، اسے جیل میں ڈال دیا جائے اور اسے موقع دیا جائے شاید کبھی وہ توبہ کر لے۔ لیکن اگر جیل میں بھی وہ نماز کی پابندی اختیار نہ کرے اور مر جائے تو پھر وہ فرماتے ہیں پھر اس کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے۔ یہ رعایت اکیلے امام ابو حنیفہ دیتے ہیں کہ اسے زندہ رہا جائے، جیل میں بند کر دیا جائے، کبھی شاید توبہ کر لے، اسے موقع دیا جائے، لیکن اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو پھر اس کا وہی علاج ہے۔ ورنہ تینوں امام اس پہ متفق ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں کتنے ہم میں سے لوگ ہیں جو واجب القتل ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو کیوں قتل کر رہے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو کیوں مار رہے ہیں؟ مارنے والا کوئی نہیں جانتا میں نے کس کو مار دیا، مرنے والا جانتا نہیں مجھے کس نے مار دیا۔ یہ نافرمانی کی سزا ہے، عذاب الہی ہے، ہم ہیں ہی واجب القتل۔ اگر ہم توبہ نہیں کرتے تو پھر ہم ہیں ہی واجب القتل، پھر ہمارے ساتھ یہی ہوگا۔ اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ دکھاوے کے لیے، اپنی پارسائی جتانے کے لیے، عبادت کرتے ہیں تو اس میں بدعات شامل کر لیتے ہیں، اپنی رسومات شامل کر لیتے ہیں، تو بڑے تھوڑے لوگ ہیں جو خلوص سے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کے احکام کو تلاش کر کے ان کی پیروی کرتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یار تمہیں پتہ نہیں ہے تو جن کو پتہ ہے ان سے پوچھو، تلاش کرو، مسائل کو تلاش کرو، احکام کو پوچھو، روزمرہ کے احکام تو پوچھ کر یاد کر لو۔ تو اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے۔ قرآن کریم کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے اور کس سے بیان نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن کریم جس قوم کے جو واقعات بیان فرماتا ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اس آئینے کے سامنے کھڑا کر کے دیکھو کہیں تم بھی یہی جرم تو نہیں کر رہے، اگر یہ جرم کر رہے ہو تو پھر سزا بھی وہی ہوگی جو اس قوم پر آئی۔ تو ان آیات مبارکہ میں ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ اللہ سے رجوع کریں، توبہ کریں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، توفیق عمل عطا کر۔ ہم اپنی ایمانداری سے پوری کوشش کریں گے کہ تیری اطاعت کریں، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔
ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔